زندگی اور موت کے درمیان چند تصویریں۔ عمیر غنی کی یہ کتاب جو ہے یہ اردو ادب میں غالباً پہلی کتاب ہے جو کسی فوٹوگرافر کی آنکھ سے زندگی کو دیکھتی ہے، فکشن لکھتی ہے اور اپنے تجربات اور مشاہدات بیان کرتی ہے۔ اچھا، اس کتاب میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نارملی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی مضمون لکھا یا کچھ ہے تو وہ اس کے ذاتی تجربات پہ ہوتا ہے۔ اس کتاب میں آپ کو جگہ جگہ کیمرہ نظر آئے گا، کیمرے سے متعلق فلاسفی نظر آئے گی، کیمرے سے متعلق ایسی باتیں نظر آئیں گی جو آپ سوچ تو لیتے ہیں لیکن آپ لکھتے نہیں ہیں۔ تصویر کھینچتے ہوئے، فلم بناتے ہوئے، کسی جگہ سے گزرتے ہوئے بہت سی ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں نقش ہو جاتی ہیں لیکن آپ اسے نہ کھینچ سکتے ہیں اس تصویر کو اور نہ آپ اس کو کبھی لکھتے ہیں۔ عمیر غنی نے تصویریں نہ صرف کھینچیں بلکہ تصویریں جو ہیں ان کے بارے میں بات کی، اور اس میں پھر آف کورس کچھ ایسے لمحات بھی تھے جن کی انہوں نے تصویر نہیں کھینچی، جن کی انہوں نے صرف اس کتاب میں بات کی۔ جو لوگ عمیر غنی کو نہیں جانتے یا کہہ لیجئے کہ جو لوگ فوٹوگرافی سے شغف نہیں رکھتے ان کو میں بتا دوں کہ عمیر غنی ایک بہت سینئر فوٹوگرافر ہیں اور وہ خاص لوگوں کی تصویریں نہیں بناتے، وہ عام لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ گلی محلے سے گزرتے ہوئے، سر راہ کسی جگہ پہ، پارک میں، یکو پیمائی جب کرتے ہیں تو ان کے جو رفیق ہوتے ہیں ان کی تصاویر، یو نیم اٹ، مطلب وہ تصویر کھینچنے کے لیے خاص لمحوں اور خاص بندوں کے انتظار میں نہیں ہوتے، خاص لمحوں اور عام بندوں کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ یہ عمیر غنی ہے، اور اس کتاب کا جو سرورق ہے یہ آمنہ یاسین کا بنایا ہوا ہے۔ اس پہ تو انہیں جاپان میں کسی کانٹیسٹ میں غالباً ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اچھا، اب اس کتاب کے کانٹینٹس کے اوپر آتے ہیں۔ اس میں جو دو مضامین ہیں نا جو شروع میں ہی ہیں، پہلا مضمون ہے عین مثلث اور دوسرا مضمون ہے عدنان۔ اچھا، پہلا مضمون جو ہے عین مثلث، وہ عین نام کے تین، مطلب عین سے شروع ہونے والے ان کے نام ہیں اور تین بندوں کی کہانی ہے کہ جب وہ کریم آباد جاتے ہیں اور انہیں ہوٹل نہیں مل رہا ہوتا تو ایک بیلوس قسم کا بوڑھا کس طرح ان کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ ان کا دوست بھی بن جاتا ہے، اور اس حوالے سے اس سفر میں ان کو جو بھی تجربات ہوتے ہیں وہ سب اس میں انہوں نے بیان کیے۔ اور جو دوسرا مضمون ہے عدنان کے عدنان کے بارے میں۔ عدنان ان کے چھوٹے بھائی ہیں عمیر غنی کے، جن کا 33 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا اور ان کو برین ٹیومر تھا۔ اچھا، اب قصہ یہ کہ عدنان جب اپنے آخری دنوں میں بیمار تھے تو عمیر غنی ان کی پانتی سے لگے بیٹھے ہوئے، ایک بھائی جس طرح بھائی کی خدمت کرتا ہے۔ عمیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ انہوں نے عدنان کو دیکھنا تھا۔ اب اس دوران ان کے پاس ایک کھڑکی تھی، جیسے شاہ جہان جب قید میں تھا تو اس کے پاس ایک شاہ جہانی روزن تھا اور بس اسی سے وہ پوری دنیا کو دیکھتا تھا اور اس کے بارے میں اس نے لکھا۔ تو اسی طرح عمیر صاحب کے سامنے جو ہے، عمیر بھائی کے سامنے ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی سے وہ جو کچھ دیکھتے تھے اس سے لفظوں میں بیان کرنے کے بجائے وہ اس کی تصویر کھینچ کے وہ عدنان کو دکھاتے تھے، اور پھر عدنان کی آنکھوں سے انہیں اندازہ ہوتا تھا، ان کے ایکسپریشن سے، کہ یار وہ تصویر کس حد تک کامیاب رہی، یا آپ کہیں کہ وہ جو انہوں نے دیکھا کیا وہ اپنا دیکھی ہوئی چیز ان تک منتقل کر پائے یا نہیں۔ تو یہ جو دو مضامین، بلکہ بنیادی طور پہ جب میں نے اس کے بعد عمیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کتاب کی شروعات 2013 میں تبھی ہو گئی تھی کہ جب عدنان بیمار ہوئے تھے۔ تو کتاب کا محرک جو تھا وہ ان کے بھائی کی بیماری تھی، لیکن وہ ایک دو چیپٹرز کا، دو صفحوں کا ایک چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں آپ کو اور بہت کچھ ملے گا جو کہ پیورلی فوٹوگرافی سے ریلیٹڈ ہے، اور فوٹوگرافر کی آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا، یہ سب اس کا بیان ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے وہی عدنان والا جو مضمون ہے اس میں ہے کہ میرے دن کا بیشتر حصہ کھڑکی میں بیٹھے بیٹھے گزرنے لگا۔ ابتدا میں تو بالائی منزل سے نیچے گزرنے والوں کو دیکھنا مجھے قدرے غیر مانوس لگا، غالباً ایسا زاویہ نگاہ میں بدلاؤ کی وجہ سے بھی تھا۔ میں لوگوں کو ان کے برابر آ کر نہیں بلکہ قدرے اونچائی سے دیکھ رہا تھا۔ کھلے پٹ اور پردے کی آڑ میں اس انداز سے چھپ کر رہنا کہ دوسروں کی نگاہ میں آئے بنا جاذب توجہ کرداروں کو کیمرے کی زد میں رکھا جائے اور پھر کسی بھی غیر معمولی حرکت پر چابک دستی سے شٹر دبانا مسلسل مشق کا متقاضی تھا۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں بھی اپنی ذات سے زیادہ کیمرہ انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے ایک اور لائن آپ دیکھیں، زندگی کی متحرک نوٹنکی سے من پسند تصویریں اچکنا آسان نہ تھا۔ ہاں خیر، پھر اس کے علاوہ آپ اس میں دیکھیں، اب یہ ایک ایسے ہی، مطلب صفحہ نمبر 32 پہ ایک بالکل گزرتے لائن ہے، تصویر، میں نے کہا آدمی کی بے توقیری اور جہد مسلسل کی تصویر بنائیں، تصویر جتنی جلدی ہو سکے اور جس قدر زیادہ۔ تو یہ انہوں نے بیسیکلی جواب دیا تھا دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے
کہ مطلب ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم عام آدمی ہیں تو ہم اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ استحصالی ہتھ کنڈے جو ہیں زمانہ حاضر کے، اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، عام آدمی کی بقا کیا ہے. تو انہوں نے یہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے جواب دیا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا. پھر اس کتاب پڑھنے کے بعد جب میں نے انہیں فون کیا تو اس فون کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک بہت ہی گولڈن قسم کا کوٹ مجھے مل گیا. اب وہ کوٹ ان کے الفاظ میں تھوڑا سا کچھ اور ہے، تو الفاظ کی مجھے جو ہے وہ میں ان سے اجازت چاہوں گا اور میں وہ بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں فرعونوں کی طرح ہم خود کو ممیفائی کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اے پیاجے وقت ہن سانو تسی مار کے وکھاؤ. مطلب یار یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وقت جو ہے نا بیسیکلی وقت سے ہی فرار حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پریزرو کرنے کے لیے، لمحات کے کھو جانے کے خوف سے، لوگوں کے کھو جانے کے خوف سے، مختلف جگہوں کے رومانس کے ہٹ جانے کے خوف سے، کوئی بھی مخصوص ایک لمحہ گزرنے کے خوف کی وجہ سے ہم فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں. ہم وہ لمحہ قید کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس میں کامیاب رہتے ہیں. تو یہ فلاسفی ہے فوٹوگرافی کی، اور یہی اس کتاب کا جو عنوان ہے اس کے پیچھے بھی بظاہر یہی فلاسفی ہے. پھر یہ کہ اب اس کے علاوہ جو ایک چیز تھی، ہاں پھر اس کتاب میں جو ایک میں نے کمی نوٹ کی نا بہت شدت سے، وہ یہ کہ جب اتنے مختلف چہرے اور اتنے مختلف لوگ، اتنے مختلف جگہیں اس کتاب میں آ رہی تھیں، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے کتاب میں تصویریں کیوں نہیں شامل کی. مطلب ایک جیسے یہ تصویر ہے بس ٹائٹل پہ، ایک ہی پیچھے لگی ہوئی ہے وہی اسی کے حوالے سے، باقی جو ہے آپ نے اس کتاب میں مطلب اتنے دلچسپ لوگوں کے قصے دیے، اتنی دلچسپ جگہوں کے ذکر کیے، لیکن اس کے اندر تصویریں کیوں نہیں دیں. تو اب آپ دیکھیں ایک فوٹوگرافر جب کتاب لکھ رہا ہے تو وہ کس طرح اپنی ذات کو پس پش ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس میں تصویریں مطلب ساتھ لگا دیتا تو وہ پھر فکشن نہ رہتا، وہ ایک بالکل عامیانہ سی چیز ہو جاتی، پھر آپ کا دماغ کوئی سوال نہ کرتا، آپ کو بس پکی پکائی کھیر ملتی اور اس کے ساتھ ایک چیپٹر منسلک ہوتا، آپ تصویر دیکھتے، آپ ٹیکسٹ پڑھتے اور بس آپ اطمینان سے نکل جاتے. لیکن ابھی چونکہ تصویر نہیں ہے تو بہت سے سوال آپ کے دماغ میں اٹھتے ہیں، آپ اپنے طور پہ تصویر بناتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ عمیر غنی کے پروفائل پہ جا کے انہیں سرچ کریں، ان تصاویر کو، یا آپ مختلف ناموں سے گوگل پہ سرچ کریں، تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو سوال ہے وہ چھوڑا گیا ہے کتاب میں دانستہ طور پہ. ان سب لوگوں کی، ان سب واقعات کی، ان سب جگہوں کی کوئی بھی ایک بھی تصویر نہیں ڈالی گئی. تو یہ خیر دلچسپ پوائنٹ ہے، مطلب مجھے بڑی کمی لگی تھی تو میں نے پوچھا تو پھر مجھے یہ جواب ملا. پھر یہ کہ سولو ٹریولنگ بھی عمیر مسلسل کرتے رہے، تو بیسیکلی یہ سارا جو ہے یہ زیادہ تر جو اس میں آپ کہیں کہ اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو واقعات ہیں وہ سولو ٹریولنگ کے دوران ہی وہ سب واقعات پیش آئے تھے. تو زندگی اور موت کے درمیان چند تصویریں، تصویر گھر پہ یہ کتاب اویلیبل ہے. تصویر گھر کا میں فون نمبر یہاں دے دیتا ہوں. کتاب کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 400 روپے ہے، اور آپ ان کو فون کریں گے تو آپ کو یہ کتاب جو ہے بآسانی دستیاب ہو جائے گی. کتاب ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو فوٹوگرافی سے دلچسپی رکھتے ہیں. جو نہیں رکھتے ان کے لیے اس حساب سے دلچسپ ہے کہ ایک فوٹوگرافر کی زبانی پہلی بار مطلب ایسا ہوا ہے کہ اس نے اپنے محسوسات تصویر کے علاوہ ٹیکسٹ میں بیان کیے ہیں، اور ٹیکسٹ میں نہ صرف بیان کیے بلکہ ٹیکسٹ کو اولیت دیے، فوقیت دیے، ساتھ تصویریں نہیں چھاپی. کتاب کا نام کیا تھا؟ زندگی اور موت کے درمیان چند تصویریں، عمیر غنی.